بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی ناظرین، میں آپ کو آج مارننگ وائبس دکھانا چاہ رہی تھی، اور یہ صبح میں اپنے ہسبینڈ کو کام کے لیے چھوڑائی تھی، تو میں نے سوچا مارننگ وائب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ولاگ بنا کے دکھاؤں۔ تو یہاں پر دیکھیں سورج ابھی نکلا ہے، یہ 7 صبح کے ساتھ ہے، تو سورج ابھی تھوڑا سا درختوں کے پیچھے تھا، تو جب تک یہ اوپر نکلتا ہے تب تک میں یہاں پہ ولاگ بنا رہی تھی۔ تو یہ دیکھیں دور دور تک یہاں پر درختوں پہ اس کا سایہ آ رہا تھا دھوپ کا، اور میری جو لیفٹ پہ تھا یہ، اور میں اس طرف ریکارڈ کر رہی تھی رائٹ پہ، تو رائٹ پہ سورج تھا اور لیفٹ پہ اس کی ریفلیکشن آ رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں، اور پھر یہاں پر پھولوں کا جو رخ تھا وہ سورج کی طرف تھا، اور شام میں ان کا رخ مطلب کہ سورج کی اس سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت سارے جنگل میں ادھر سے سورج کا جو ریفلیکشن ہے اس سائڈ پہ جا رہا ہے، تو پرندے جو ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں مارننگ میں۔ کافی دنوں کے بعد مارننگ کو میں بھی انجوائے کر رہی ہوں، اور بارش کی وجہ سے زیادہ تر ہم لیٹ اٹھا کرتے تھے، تو آج مارننگ کو میں نے دیکھا تو گرمی سی بھی ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ سورج کو بہت دن ہو گئے تھے دیکھا نہیں تھا، تو مارننگ آج بہت کچھ ڈفرینٹ ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو ریکارڈ ہی کر لوں یہاں پر جو یہ ہمارا گھنا جنگل بن گیا ہے بارش کے بعد، جو ہمارا یہاں پر پھول اگ گئے تھے، اور درختوں کے اس پار دیوار کے اس پار سورج کی ریفلیکشن آ رہی تھی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا مجھے، تو یہاں پر میں نے تھوڑے سے کیپچر بھی کیے فوٹو، اور یہاں پر سن کا ویو بہت بہت خوبصورت لگ رہا تھا مجھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ہی مطلب درختوں کے پیچھے سورج تھا ہمارے یہاں نا، بہت ہی، یہ تو جنگل بہت تھا پہلے ہی، لیکن جب بارشیں ہوئی اس کے بعد یہ بہت ہی گھنا جنگل ہو گیا تھا۔ جو بڑے درخت تھے وہ تو اور بڑے ہو گئے، اور جو چھوٹے تھے ہی نہیں یہاں پر بالکل بھی۔ تو یہ 1-2 ماہ کی جو یہ بارشیں چلی ہیں اس میں بہت ہی ماشاءاللہ سے یہ بڑے درخت بن گئے ہیں یہاں پر۔ چھوٹے چھوٹے جو پھول تھے، یعنی کہ یہ گھاس ہے، وہ تھوڑی مطلب کہ بڑی ہو گئی ہے، اور یہاں پر دیکھیں بہت ہی بیوٹیفل لگ رہی تھی یہ سارے پھول، اور میں کسی طرح سورج کو کیپچر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن سورج تو یہاں پر مل ہی نہیں رہا تھا، بالکل ہی درختوں کے پتوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ کہیں سے جا کے ملا، میں کسی جگہ پہ سیٹ ہو کے یہاں پر آ رہی تھی، تو اس کی ریفلیکشن تو میرے فون میں کیپچر ہو رہی تھی، لیکن سورج جو تھا وہ پیچھے تھا۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کونے میں جا کے میں نے اس کو پکڑا، تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے پھولوں کی جو حالت ہوئی ہے ابھی، یعنی کہ ماشاءاللہ سے ابھی تو وہ اچھے ہیں، لیکن جب بارش تھی تو وہ بالکل ہی کمزور پڑ گئے تھے۔ تو میں نے آم جو تھی ہم نے کھائے تھے وہ یہیں پہ پھینک دیا کرتے تھے، اس کے جو اندر کا بیج ہوتا ہے، تو وہ بارش میں بہت ہی اگائے تھے، ابھی بھی بہت سارے وہاں پیچھے یعنی کہ کھڑے ہیں یہاں پر اس گھنے جنگل میں۔ ایک ہم نے اس میں سے نکالا تھا، تو میں نے ایک جو کیا کہتے ہیں پوٹ تھا، اس کو میں نے کلر پینٹ کر کے پھر اس میں نا میں نے آم کی جو پودا ہے اس کو اگایا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو پھول الگ الگ ڈفرینٹ دکھائی دے رہے ہیں، یہ بھی بارش میں اگے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ درخت، یہ جو ہے گھاس، اس کا منہ بالکل ہی سورج کی اس طرف ہے، شام میں یہ ٹرن کرتا ہے، اس کا منہ دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ ابھی میں یہ فوکس یعنی کہ یہ غور کر رہی تھی
سارے جو یہاں پر پودے تھے، یہ جو بارش والے، ان کا سب کا منہ ادھر تھا۔ اب آپ دیکھیں، ابھی آپ کی بلی ہماری یہاں پر یہ سورج کے سامنے کھڑی تھی۔ میں یہاں پر ریکارڈ کر رہی تھی، میرے بالکل پیچھے آ کے کھڑی تھی۔ میں نے کہا یہ یہاں پر کیوں کھڑی ہے، جیسے یہ بھی دھوپ کھانے آئی تھی یہاں پر۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر کوا بیٹھا ہوا ہے، یہ بالکل ہی سورج کے سامنے بیٹھا تھا، یعنی کہ یہاں پر کوئی پتے نہیں تھے، یہاں پر بالکل خالی ٹہنی تھی، یہاں پر یہ سورج کے سامنے آ کے بیٹھا ہے۔ آپ بھی اٹھیں صبح سویرے، مارننگ وائبس چیک کریں کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت منظر بنائے ہیں۔ سورج اور جو پھول درختوں میں ایک الگ سی فیل آتی ہے، تو زندگی میں یعنی کہ سورج پھول درختوں کے علاوہ انسان ادھورا سا ہے۔ جیسے جب یہ دیکھتے ہیں نا، بالکل انسان کمپلیٹ سا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی چیز رہ نہیں جاتی، اس کے بعد بس ایک کمی سی ہوتی ہے لائف میں۔ اسی چیز کی وجہ سے انسان ادھورا سا فیل کرتا ہے۔ تو آج تھوڑا سا موڈ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میں پھولوں کو دیکھ کے تھوڑا سا خوشی محسوس کر رہی تھی۔ تو ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں میرے آم جو اگایا تھا۔ یہ دیکھیں میرے جھاڑو جو ہے ہمارا، اتنا ہمیں درختوں کے جو پتے جھڑتے ہیں نا، انہوں نے تنگ کیا ہے، اتنے جھڑتے ہیں۔ صبح کا جھاڑو لگایا ہوا شام تک فل بھر جاتا ہے، پھر دل ہی نہیں کرتا۔ اور یہ بارش میں یہ جو گھاس اگا تھا، اس میں نا یہ مکڑیاں، جالیاں اتنی پیدا ہو گئی تھیں، اس کو صاف کرتے ہیں اور روزانہ دھوپ تو ہوتی نہیں ہے تو یہ بھاگ جائیں۔ مچھر بھی اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ بس نہ ہی بندہ شام میں بیٹھ سکتا ہے پھولوں میں، نہ ہی یعنی کہ صبح میں کچھ دھوپ کے وقت تو مچھر چلو بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ والے میں نے جو بوٹلز ہوتی ہیں ان سے بنائی تھی میں نے یہ پھولوں کے لیے، تو جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں فنائل کے لیے، جو پوچھا دیتے ہیں ہم گھر کو، اس بوٹل سے میں نے یہ بنائی تھی اس کا۔ اور یہ ہمارا پرانا تھا پاٹ، اس کو میں نے پینٹ کیا تھا، اور اس میں نے مینگو کو اگا لیا تھا۔ یہ بارش میں ہوا تھا، اور دوسری یعنی کہ ہمارے اس جنگل میں جہاں پر آپ کو دکھا رہی تھی، تو میں نے اس کو دھویا تھا بہت ہی اچھے سے۔ اس کے میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا اس کے اوپر، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، لنک میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن میں، آپ پلیز جا کے دیکھیے گا۔ میں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اس پہ، اور یہ میں نے جو پلاسٹک کی بوٹل سے بنائے تھے وہ بھی میں نے ویڈیو الگ سے بنائی ہوئی، اور یہ پھول دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ ابھی جب سورج شروع ہوتا ہے تو یہ کھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پھول، اور ابھی یہ تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں۔ جب یہ 9، 10، 11، 12 یعنی کہ دوپہر کے 12-1 بجے تک یہ پھول کھلا جاتے ہیں، اور جب یہ بہت سارے اس کے ہوتے ہیں تو خوبصورت اور لگتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مکڑیوں کا جالا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں پر سورج جو ہے یہاں پر بالکل ہی یعنی کہ اس کے 11-12 کے درمیان آتا ہے، اور اس مینگو کو یعنی کہ لگتا ہے، اسی لیے میں نے اس کونے میں اس کو رکھا ہے، کیونکہ دوسری طرف کچرا بہت ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا اس کے پتوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے یہاں پر جھاڑو لگا کے اس کونے میں رکھ دیتی ہوں، اور پانی بھی دینے کے لیے آ جاتی ہوں شام میں کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد میں اس کو دیکھتی ہوں۔
اور مکڑیاں اس کے ایک پتے کو بھی کھا گئی تھی شاید. پھر ہمیں چلتے ہیں. تب تک کے لیے میں اگلے ولاگ کے لیے پھر ملوں گی انشاءاللہ. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.